حدیث میں 10 کلمات ایسے آئے ہیں جو انسان ان کلمات کا اللہ کا ذکر کرتا ہے ان کلمات کے ساتھ، تو اللہ رب العزت اپنے خزانوں کی چابیاں اس کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر وہ اللہ سے جو مرضی مانگے اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی کلام پاک قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے خوبصورت نام، اسم اعظم اور ساری چیزوں کا نچوڑ اولیاء اللہ نے، علماء کرام نے ان 10 کلمات کے اندر بتایا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ جو شخص بھی ان 10 کلمات کو صبح و شام پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 6 نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ شیطان اور اس کے لشکروں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور اللہ اپنی شایان شان اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جنت کے ایک حور عین ہے، اس سے اس کا نکاح ہوتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جنت میں ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ ہوگا، اور 12 فرشتے اس کی موت کے وقت حاضر ہوں گے جو اس کو جنت کی بشارت سنائیں گے۔ عذاب قبر سے اس کی حفاظت ہوگی، اور قیامت کے ہول ناکیوں سے اس کی حفاظت کی جائے گی، اور اس کو کہا جائے گا کہ تم گھبراؤ نہیں، اللہ نے تمہیں امان دے دی ہے اور تمہارا حساب آسان لیا جائے گا، اور اس کو جنت کی طرف احترام سے لے کر جایا جائے گا جیسے دلہن کو لے کے جایا جاتا ہے۔ فرشتے اس کو جنت میں داخل کریں گے، جبکہ دوسرے لوگ حساب کتاب کی شدت میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے ان کلمات کو اپنی زبان کے اوپر پڑھنے کی عادت بنائیں، اس کے مفہوم کو بھی سمجھیں۔ مفہوم اس کا کیا ہے کہ میرا اللہ پاک ہے، ساری تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں، میرے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ساری بڑائیوں کا مالک صرف میرا اللہ ہے، ہر خیر اور شر، ہر نیکی اور بدی سے بچنے کی قوت میرے اللہ کی طرف سے ہے، میرا اللہ ہمیشہ اول و آخر ہے، ظاہر و باطن ہے، اور ساری خیریں میرے اللہ کے پاس ہیں، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، اور ہر چیز پر قبضہ قدرت میرے اللہ کا ہے۔